السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علامات فعل چل رہی تھی۔ آج علامات فعل میں سے ہم ضمیر متصل اس کو کریں گے۔ علامات فعل میں سے ضمیر متصل اس کے اجرا کریں گے۔ پہلی بات، یہ بات پوری نہیں ہے اس لیے اس کو پوری کر لیں۔ ضمیر مرفوع متصل اگر فعل کے آخر میں ہو، کہ جس لفظ کے آخر میں ہو وہ لفظ فعل ہوگا۔ جی ذہن میں آ گئی؟ جی اس کو پورا کر لیں، درست کر لیں۔ ضمیر متصل مرفوع متصل اگر فعل کے آخر میں ہو تو وہ لفظ فعل ہوگا، جس لفظ کے آخر میں ہو وہ لفظ فعل ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ضمیر مرفوع متصل کون کون سی ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل کون کون سی ہیں؟ تو ذہن میں رکھیے کہ ماضی کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے 2 صیغوں کو چھوڑ کر پہلے نہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان 2 صیغوں کو چھوڑ کر باقی 12 صیغوں کے آخر میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ دیکھیں، ضربہ اور ضربت ان 2 کو چھوڑ دیں، ان میں ہوتی تو ہے لیکن چھپی ہوئی ہوتی ہے کبھی۔ ہوا اور ہیا، ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا، ان کو چھوڑ دیں۔ باقی ضربا الف، ضربو واو، ضربتا تا الف، ضربتما ضربتا ضربنا نون، ضربتی تا، ٹھیک ہے، ضربتا آئے گا، ضربتا تا، ضربتما تما، ضربتم تم ضمیر، ضربتی تی ضمیر، ضربتما تما ضمیر، ضربتن جی تن ضمیر، ضربنا جی ضربتو تو ضمیر، اور ضربنا نا ضمیر۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کل 14 صیغوں میں سے 12 صیغے ان کے آخر میں ضمیر متصل ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ تو ضمیر مرفوع متصل یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جس لفظ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہوگی وہ لفظ فعل ہوگا۔ جی میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، ہماری بات چل رہی ہے علامات فعل کی، ٹھیک ہے۔ علامات فعل میں سے ایک ہے کہ جس لفظ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو وہ لفظ کیا ہوگا؟ تو بتلایا کہ وہ لفظ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حل کرنے کا طریقہ آپ نے یہی رکھنا ہے۔ یہ جو اگر آپ اس نقشے کے ذریعے سے چلیں گے نا تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھاتی جائیں گی تو آپ کے لیے ساری چیزوں کو حل کرنا آسان ہوگا۔ پہلے الفاظ، پھر اسم، فعل، حرف۔ اب دیکھیں، اب فعل کے خانے میں جب لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ فعل ہے۔ فعل کے خانے میں ہم نے اس کی وجہ لکھنی ہے، کیا ہے، کیوں ہے وہ لفظ فعل، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک میں جو ہے نا ان مثالوں کو آج ہم جو ہے نا تفصیل سے دیکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا 12 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیر ہوتی ہے۔ ضربا ضربو، ضربتا ضربنا، ضربتا تما تم، تی تما تن، تو نا۔ اب قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس میں جو ہے نا ماضی کا کوئی صیغہ نہیں ہے،
جی قل اعوذ برب الفلق، اس میں خلق پہلا صیغہ خلق، اس میں ہوا ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے وقبہ حسدہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی جی سے جی اس میں سورہ نصر میں ورأیتا، جی اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو آپ فوری بتائیں گی رأیتا یہ فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں ضمیر متصل تا ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیے عبدتم، عبدتم، تم ضمیر، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ہے، کیوں عبدتم فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں ضمیر متصل تم ہے۔ جی اعطینا، نا ضمیر، اعطینا نا ضمیر، اعطینا فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں نا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اسی طرح رأیتا تا ضمیر، جی رأیتا فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں تائے ضمیر مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح علم، جی 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 آگے آمنو، آمنو، آمنو دیکھیں یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو ضمیر متصل ہے۔ عملو یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو ضمیر متصل ہے۔ تواصو فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں ضمیر واو متصل ہے۔ تواصو دوسرا یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں ضمیر متصل ہے۔ اچھا حتی زرتم، زرتم تم ضمیر، زرتم فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں تم ضمیر ہے۔ جی اب اس میں دیکھیے سورہ عادیات میں فَأَثَرْنَا، اثرنا فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون ضمیر متصل ہے۔ وسطنا فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون ضمیر متصل ہے۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ اچھا جی یہاں تک اب ہم نے کچھ کر لیا، اب ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے علامات فعل میں اور اسم میں، علامات فعل میں سے نہیں ہیں، وہ پہلے ہم علامات فعل والی کرتے ہیں، علامات فعل میں سے نہیں ہیں یعنی لکھی نہیں ہوئی، لیکن وہ فعل یعنی کہ وہ اضافی علامات ہیں، یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ویسے اضافی علامات ہیں۔ ایک، کسی بھی لفظ کا فعل ماضی، مضارع، امر نہیں اور فعل کے اوزان میں سے کسی وزن پر ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ لفظ فعل ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کسی بھی لفظ کا فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں یا فعل کے اوزان میں سے کسی بھی وزن پر ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لفظ فعل ہے۔ دیکھیں جی تحدث، اب یہاں پر بظاہر ان علامتوں میں اس کو علامت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، ایک تو حرفتین شروع میں ہے وہ بعد کی علامت ہے، لیکن فی الحال جو ہم نے ابتدائی سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ فعل کا وزن ہے۔ یصدر فعل ہے کیونکہ فعل مضارع کا وزن ہے، یعمل فعل ہے کیونکہ فعل مضارع کا وزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یعلم
لا یعلم یعلم فعل ہے کیونکہ یہ فعل مضارع کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے جی. تکون یکون فعل ہے، فعل مضارع کے وزن پر ہے. جی. ادرا فعل ہے کیونکہ فعل ماضی کے وزن پر ہے. الہا فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. تعلمون فعل ہے، ایک تو سوف ہے، دوسرا فعل مضارع کے وزن پر ہے. کلا لو تعلمون، تعلمون فعل ہے کیونکہ فعل مضارع کے وزن پر ہے. لتسألن لترون، جی لترون یہ بھی فعل ہے کیونکہ فعل مضارع کے وزن پر ہے. بانون تاکید ثقیلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. جمع فعل ہے کیونکہ فعل ماضی کے وزن پر ہے. یحسب فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. عدد فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. اخلد فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. تطلع فعل ہے، فعل مضارع کے وزن پر ہے. فعل فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. ارسلہ فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. جعل فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. اطعم فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. آمن فعل ہے، فعل ماضی کے وزن پر ہے. جی. یکذب، جی. یدعو، یحض، جی. یمنعون، یراؤون، جی. انحر، صلی، یہ بھی فعل ہے کیونکہ فعل امر. تو اسی طرح یدخلون، رأیت الناس یدخلون، جی. لا اعبد سورہ کافرون میں لا اعبد تعبدون، جی. اعبد، جی. اب یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع کے وزن پر ہے. جی میری بات امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو اب یہاں پر اور بھی کچھ علامتیں آئیں گی، ان کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہماری جو ہے آج تک کی جو ہماری وہ سبق تھا وہ اس میں مکمل ہوا کہ بھائی دو چیزیں ہیں، علامات اسم میں سے کچھ کی ہیں، علامات فعل میں سے کچھ کی ہیں. ٹھیک ہے. اور علامات اسم میں سے کچھ مزید ہوں گی، وہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں تک آج ہم نے جو کر لیا، آج ہمارے سبق میں دو چیزیں تھیں، ضمیر متصل، ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے. اور فعل کے اوزان میں سے کسی بھی وزن پر کسی لفظ کا ہونا، شرط یہ کہ اس میں اسم کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ لفظ فعل ہوگا. بات سمجھ میں آگئی جی؟ امید ہے کہ یہ میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی. جی. تو اب جو ہے نا جی الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق یہاں تک مکمل ہوا. جی. آپ پہ سے اگر کسی نے کوئی اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں. جی. جی. یہ جو ہے نا میں نے آپ اس لیے کہا کہ 12 سیغوں کا فائل جو ہے، 12 سیغوں کو تو آپ پکا ذہن میں رکھیں، 2 سیغوں کا چھوڑ دیں، پہلا اور چوتھا سیغہ. ٹھیک ہے. اس کو جب ہم مرکبات میں حل کریں گے، جب ترکیب میں، پھر آپ کو انشاءاللہ وہ بالکل کلیئر طور پر، واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں یہاں تک رکھ لیتے ہیں، پھر دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو سوال پوچھنا ہوا کرے وہ انفراداً بھی پوچھ سکتی ہیں، اور جو گروپ بنا ہے اس میں بھی پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.